بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں مثلاً سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ ہجر اور سورہ شعراء میں حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر کے بعد شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی والدہ اور دادی حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، جبکہ حضرت شعیب کے والد اور دادا اہل مدین کی اولادوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی وفات کے بعد تیسری شادی کی تھی۔ ان میں سے آپ کی 6 اولادیں تھیں، جن میں سے ایک مدین تھے۔ اس طرح سے حضرت شعیب کا نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ شعیب علیہ السلام عرب کی سرزمین میں بھیجے گئے تیسرے نبی ہیں جو حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے بعد مبعوث کیے گئے۔ تورات میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر باب خروج میں جیتھرو کے نام سے آیا ہے، لیکن اس باب میں آپ کے متعلق بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل کے پہلو میں حجاز کے شمالی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا، جنہیں تاریخ میں اہل مدین یا اصحاب ایکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اہل مدین کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب سدوم اور عمورہ کے علاقوں میں قوم لوط فساد مچا رہی تھی۔ مدین ایک ترقی یافتہ اور شہری علاقہ تھا، جبکہ اصحاب ایکا دیہاتی اور بدوی قبیلے کی آبادی والا علاقہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایکا کے معنی گھنا درخت کے ہوتے ہیں، اور ایسا ہی ایک گھنا درخت مدین کے نواحی آبادی میں موجود تھا، جس کی لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے، یعنی قبیلہ کی نسبت سے یہ قوم اہل مدین کہلاتے تھے اور مذہبی نسبت سے یہ قوم اصحاب ایکا کہلاتی تھی۔ یہ ایک ہی قبیلے یا قوم کے 2 نام ہیں۔ اس علاقے میں بہت اچھی آب و ہوا، سرسبز میدان، نہریں اور آبشاروں کی کثرت تھی، جہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ نہایت ہی خوبصورت اور شاداب گھنے درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اہل مدین کے لوگوں کا بنیادی پیشہ تجارت تھا۔ اس قوم کے لوگوں کی زندگی پرسکون تھی اور فراوان دولت کے مالک تھے، لہٰذا اللہ کی عطا کی ہوئی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اہل مدین غرور و غفلت میں ڈوب گئے اور زمین میں خوب فساد مچانے لگے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، اہل مدین کے لوگ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی پامالی کر رہے تھے اور تمام انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر رہے تھے۔ اہل مدین کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لین دین اور تجارت میں بھی بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے، غنڈہ ٹیکس وصول کرتے اور قسم قسم کے کفریہ رسم و عقائد کی پیروی کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس زمانے میں ہند، فارس، عراق اور یمن سے جو بھی تجارتی قافلے شام اور روم جاتے، انہیں مدین کے علاقوں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا، لہٰذا تجارتی قافلوں سے بھاری خراج یعنی ٹیکس لیے بغیر ان کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ انہوں نے بین الاقوامی تجارتی راستوں پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا۔ ناظرین، اہل مدین قافلوں سے ٹیکس وصول کر کے خوب مال کماتے تھے، اور شاید اہل مدین ہی دنیا کی وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے ٹیکس لینے کے رواج کی شروعات کی، لیکن ان ٹیکس کی وصولی کے باوجود ان کے مال کی ہرس کبھی کم نہ ہوئی، اور وہ لوگ ان راستوں پر گزرنے والے قافلوں پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا کرتے تھے۔
روایات میں آتا ہے کہ جس ایکا نامی درخت کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اس درخت کے آگے ہر 3 مہینے کے بعد ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو ذبح کیا جاتا تھا اور اس کے سارے اعضاء کو الگ الگ کر کے دفن کر دیا جاتا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر ایکا نامی درخت کو دوشیزہ کی قربانی نہ دی گئی تو ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح زناکاری اور فحاشی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے بازاروں میں خاص انتظام کر رکھے تھے۔ یہ لوگ اپنی بہنوں اور بیویوں کو اپنے کاروباری مرکزوں پر عریاں لباس میں بٹھا دیا کرتے، اور جب کوئی تاجر آتا تو وہ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان لڑکیوں میں مصروف ہو جاتا، جس سے وہ ناپ تول میں خوب کمی کرتے اور اکثر چیزیں ہی بدل دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس قوم کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے ان میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ناظرین، بچپن سے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی پرورش اس طرح ہوئی تھی کہ وہ اپنی قوم کے نیک اور معزز ترین شخص مانے جاتے تھے۔ آپ انتہائی نیک، ذہین اور شریف النفس انسان تھے۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ ہی نے سب سے پہلے تولنے کے لیے ترازو ایجاد کیا، اور آپ علیہ السلام ان 5 پیغمبروں میں سے ہیں جنہوں نے عربی زبان میں تبلیغ کی، جن میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت اسماعیل اور حضرت شعیب علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو ارشاد فرماتے، وہ تو خطیب الانبیاء تھے۔ بعض بزرگان دین حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی قوم کو اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے وقت بڑی ملائم اور شیریں زبان میں بات کرتے تھے، اور ان کا استدلال بڑا دل نشیں اور مؤثر تھا۔ وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور ظلم سے باز رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تاہم نبوت کے ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا اور اہل مدین کو خطاب فرماتے ہوئے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، اور خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اور میں تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کو احاطہ کر لے گا۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار غضبناک ہو گئے اور کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ اہل مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے، جو تم نماز پڑھتے ہو کیا وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پہلے خدا کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آ رہے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں، یا اپنے اموال کے بارے میں کوئی دوسرا طریقہ عمل اختیار کر لیں، کم تولنے سے باز رہیں اور اس کے نتیجے میں نقصان اٹھائیں؟ نہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ ہم تمہاری بیشتر باتوں کو نہیں سمجھتے، پھر تم ہمارے معاشرے میں ایک کمزور اور ناتواں شخص ہو۔ اگر تمہارے اہل و عیال نہ ہوتے تو جو باتیں تم کرتے ہو ان کی سزا کے طور پر ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ تاہم لوگوں کے ان توہین آمیز الفاظ سے حضرت شعیب علیہ السلام کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ ایک مہربان باپ کی طرح کہ جو اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے اور ان کی خیرخواہی اور رہنمائی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن ان لوگوں نے آپ کی مخالفت کرنے میں کوئی کمی نہ کی اور تبلیغ کے کام میں روڑے اٹکانے سے باز نہ آئے۔ ناظرین، وہ راستے میں بیٹھ جاتے اور لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے اور ان پر ایمان لانے سے روکتے رہتے اور انہیں قتل کی دھمکیاں دیتے۔
رفتہ رفتہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم کا یہ جھگڑا بڑی نازک صورت اختیار کر گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ رہتے۔ قوم کے لوگوں کی دھمکیوں کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ درخواست کے ساتھ ساتھ حضرت شعیب نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جسے اللہ نے قبول فرمایا۔ نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دو قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش۔ لہٰذا روایات میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یک بیک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی یہ ہولناکی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کو لے کر یہاں سے چل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی، اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا، اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلسے جا رہے تھے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ تپش اور گرمی ان پر قائم رہی، اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند ہو گئی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کم نہ کر سکا، اور نہ ہی وہ درخت کے جھنڈ ان کے کام آئے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی، جس سے سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے، اور کچھ ہی لمحے میں سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ ناظرین، اگلی صبح سرکش اور مغرور قوم اوندھے اور جھلسے پڑے تھے، اور یہ سرسبز و شاداب علاقہ جو کل تک مدین کہلاتا تھا نیست و نابود ہو چکا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین سے ہجرت کر کے مکہ آ گئے اور آخر دم تک یہیں قیام رہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے 400 سال کی طویل عمر پائی اور کعبہ شریف کے غربی جانب مدفون ہوئے۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ اس طرح آپ کو حضرت موسیٰ کے سسر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آج مدین کا یہ علاقہ سعودی عرب کے شمالی مغربی ضلع تبوک کے علاقے البدا میں واقع ہے، جسے مدائن شعیب کہا جاتا ہے۔ مغرب میں سب سے پہلے برطانوی سیاح روپیل نے سال 1850 میں مدائن شعیب کا سفر کیا تھا۔ اسی طرح مشہور مورخ حمد الجاسر اور یعقوبی نے بھی اپنی تصنیف میں مدائن شعیب کا تذکرہ کیا ہے۔ ناظرین، ان تحریروں کے مطابق یہ علاقہ 2000 سال قبل مسیح تک آباد تھا۔ مدائن شعیب میں چٹان تراش کر بنایا ہوا ایک قدیم نخلستان ہے، اور یہاں پہاڑوں اور چٹانوں میں بے شمار گھر اور تاریخی عبادت گاہیں تراش کر بنائی گئی تھیں۔ آج مدائن شعیب کے یہ ویران نخلستان، وادیاں اور بوسیدہ کھنڈرات چیخ چیخ کر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ حقوق العباد کی پامالی کرنے والی ظالم قوم پر جب قہر الہی نازل ہوتا ہے تو وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ جاتی ہے۔ ناظرین، اصحاب ایکا اور اہل مدین کو اس روئے زمین پر نشان عبرت بنا دیا گیا، جنہوں نے سچے رسول کا انکار کیا اور کفر و شرک اور تجارتی معاملات میں کمی بیشی کر کے اللہ سے بغاوت کی۔ ناظرین، آج نوع انسان کو صفحہ ہستی سے مٹی ہوئی ان قوموں سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ کیا کہیں ہم خود آج ناپ تول اور لین دین میں ناانصافی کی اس بدعمالیوں میں مبتلا تو نہیں؟ جبکہ آج معاشرے کا حال یہ ہے کہ عقل کے پیدا کیے ہوئے مذاہب، کمیونزم، سوشلزم اور کیپٹلزم کے ماننے والے اقوام جانوروں سے بھی بدتر فکر حیات کے مالک ہیں۔
پیٹ کی خواہشوں نے ان عقلزادوں کو اندھا کر کے انسانی بستیوں میں خون کی ہولی کھیلنے اور ندیاں بہانے کے سوا کوئی کام نہیں سکھایا۔ ناظرین، اکنامک ڈیولپمنٹ اور پروفٹ کی ہوس کے نام پر آج کی ملٹی نیشنل کمپنیز کے پیدا کیے گئے لوگوں نے وحشت، درندگی اور دہشت گردی میں بھیڑیوں، شیر، چیتوں اور جنگل میں بسنے والے خونی درندوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جنہیں نہ تو حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے اور نہ ہی ناپ تول اور لین دین میں انصاف کی پرواہ۔ ناظرین، انسانیت کے لیے اسی میں فلاح اور بھلائی ہے کہ وہ اسلام کے دیے گئے تجارتی اصولوں اور صاف ستھرے معاملات کو اختیار کریں اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کریں، اور تاریخ کی ایسی قومیں جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، ان کے واقعات سے سبق حاصل کریں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں۔ میں ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔